رسول اور نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ ولایت کے بارے میں یہ ہے کہ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ولی کو سہولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے پاس باطنی علم ہوتا ہے۔ عام آدمی کے پاس یہ سہولت، یہ کسوٹی نہیں ہوتی ہے۔ رہ گئی بات کہ یہ ایک صوفی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے، تو بھائی دیکھو میرے بھائی، خواب کی جو کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اور نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ 100 خواب دیکھے ہیں نبی نے تو 100 سچے ہوں گے، ہر خواب سچا ہوگا۔ ولایت کے بارے میں یہ ہے کہ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو اگر ولی کو خواب آئے گا تو 100 میں سے 40 جو ہیں خواب وہ صحیح ہوں گے اور 60 غلط ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ولی کو جو ہے وہ سہولت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے پاس باطنی علم ہوتا ہے۔ اس باطنی علم کی روشنی میں وہ پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ میرے جو 100 خواب ہیں ان میں سے کتنے غلط ہیں اور کتنے صحیح ہیں۔ عام آدمی کے پاس یہ سہولت، یہ کسوٹی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ ہر خواب سچا ہے۔ اب جس طرح طاہر القادری صاحب تھے، ان کو حضور کے حوالے سے بڑے خواب آئے، اتنے بڑے عالم دین تھے، لیکن خوابوں کے معاملہ جب ہوا تو پتہ چل گیا کہ عالم دین ہونا کافی نہیں ہے دین کی تلقین کے لیے۔ ایک حدیث ان کو مروا گئی، کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ من رانی فقد را الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق ہی دیکھا۔ پھر شیطان کے لیے کہا لا یتمثلہ بہ، کہ وہ میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اگر خواب میں ان کو حضور نظر آئے ہیں تو حضور نے فرما دیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، تو جو ان کو نظر آیا ہے وہ سچ ہے۔ لیکن اس بات پر غور کریں، حضور نے فرمایا من رانی، جس نے مجھے دیکھا، اگر وہ ہم شکل تھا، آپ نہیں تھے، تو پھر ساری حدیث ہی آپ کے خلاف ہو گئی نا، کیونکہ وہاں پہلی بنیاد کس پر ہے کہ یہ کنفرم ہو کہ تو نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ پہلے یہ کنفرم کر، اگر ہو بہو میں ہوں 100% اس میں، تو پھر بے پرواہ ہو جا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ لیکن 100% آپ ہی کی شکل ہے، اس کو تو کنفرم کرنا پڑے گا نا۔ ہلکا پھلکا وہ یعنی فرق پیدا کر کے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ جیسے کوئی کتاب موٹی سی پکڑ لے گا، عربی میں کچھ لکھا ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ عربی میں ہے تو قرآنی ہوگا۔ یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے نا کہ عربی میں کچھ لکھا ہے تو قرآنی ہوگا، ہو سکتا ہے عربی میں گالیاں لکھی ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دیکھیں خواب، اور بہت سے لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بزرگ تھے، فلاں ولی تھے۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ ولی تھے؟ ہمیں تو تبھی پتہ چلے گا ولی کا جب اس کو قلب کو زندہ کرنے کی طاقت ہوگی۔ اگر کوئی وہ ولی اللہ ہے اور درجہ کمال پر ہے، اور وہ جو ولی ہے وہ ولایت کبریٰ، ولایت عظمیٰ والا ہے، دیدار الہی والا ہے، اس کی نظروں سے قلب زندہ ہوتا ہے، تو اس کو تو ہم ولی کہیں گے۔ اس کا جو خواب ہوگا، اس کو اپنے خواب کے بارے میں، پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی اپنے خواب کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ اگر عوام کا اس خواب سے کوئی فائدہ ہو تو بتا دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے خواب کا بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے پرکھا ہوا ہے اور یہ درست اور صحیح خواب ہے۔ اب ایسے بہت سے لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں خوابوں کے بارے میں۔ دیوبندی علماء نے بھی، ان کے بڑے بڑے جید علماء نے اپنے خواب لکھے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کے خواب کی عبارت کو ہی پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ جہنمی لوگ ہیں۔ جیسے کہ ملا جیون نے خواب اپنا لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنا خواب لکھا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ محمد رسول اللہ پل صراط پر سے گزر رہے تھے تو گرنے والے تھے۔ محمد رسول اللہ کو پل صراط سے
اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں نے گرنے سے بچایا. اچھا، اب جو دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے نزدیک تو یہ ان کے اکابر ہیں نا، لہٰذا وہ مانتے ہوں گے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو صوفی ہے، انہوں نے خواب میں 4 یار دیکھے ہیں، تو اس طرح انہوں نے حضور پاک کو پولیس رات سے گرتے ہوئے دیکھا ہے معاذ اللہ. تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو مانتے ہوں گے ہاں بھئی ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، انہوں نے تو رسول اللہ کو گرتے ہوئے بچایا. تو یہ خواب ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کو ڈیل کرنے میں مرشد کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. مرشد اگر اس کی تصدیق کرے، اور پہلے مرشد کی تصدیق ہو کہ مرشد ہے بھی یا نہیں. ہر جگہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. پہلے تو یہ پتا ہو کہ بھائی جس کو ہم مرشد کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً مرشد ہے بھی یا نہیں ہے، یہ خود ہی بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے. Amra TV, the place to connect with God.